چچا چھکن نے ایک خط لکھا. وثوق سے یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ چچا چھکن جب کسی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس وقت ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے. اب آج ہی کا واقعہ سنیے کہ چچی کو ایک دعوت نامے کا جواب لکھنے کی ضرورت پیش آئی. بات یوں ہوئی کہ صبح کے وقت چچی دالان میں چارپائی پر بیٹھی بچوں کو چائے پلا رہی تھی. چچا چائے سے فارغ ہو کر صحن میں کرسی پر اکھڑوں بیٹھے حقہ پی رہے تھے. ایک گائے خریدنے کی ضرورت اور اس کے متوقع فوائد کے انفرادی اور اجتماعی نتائج کے متعلق چچی کو معلومات بخشی جا رہی تھی. اتنے میں باہر دروازے پر کسی نے دستک دی. بندو بھاگتا ہوا گیا, ایک خط لے کر واپس آیا. چچی پرشت سے چھٹن کو چائے پلا رہی تھی, خط لا کر ان کے قریب رکھ دیا. اتنے پرچ کی چائے ختم ہو اور چچی خط اٹھائے, چچا نے 10 مرتبہ پوچھ ڈالا کس کا خط ہے, کہاں سے آیا ہے, کس نے بھیجا ہے, کیا بات ہے. چچی چڑ گئی, توبہ ہے, کھولنے پائی نہیں, سوالات کا تانتا باندھ دیا. مجھے غیب کا علم تو آتا نہیں کہ دیکھے بغیر بتا دوں کہ کس کا خط ہے. چچا کچھ خفیف سے ہو گئے. بھلا صاحب خطا ہوئی کہ پوچھا, ہماری بلا سے کسی کا ہو. یہ کہہ کر بے نیازی سے سر موڑ کر جلد جلد حقے کے کش لینے لگے. بندو نے کہا بیگم صاحب آدمی جواب کے انتظار میں کھڑا ہے. یہ سن کر چچا سے نہ بیٹھا گیا. 4-5 کش لے کر اٹھ کھڑے ہوئے, کرتے میں ہاتھ ڈال کر پیٹ کھجلاتے رہے, پھر بے تکلفی کے انداز میں ٹہلتے ٹہلتے باہر نکل گئے. چند منٹ کے بعد واپس آئے. کچھ دیر بے ترتیبی سے صحن میں ٹہلے, منتظر تھے کہ شاید چچی مخاطب ہوں. آخر نہ رہا گیا تو خود ہی پوچھا کیا لکھا ہے منصرم صاحب کی بیوی نے. چچی نے چائے کی پرت چھٹن کے منہ سے لگاتے ہوئے بے پرواہی سے کہا رات کھانے پہ بلایا ہے. چچا کا احتراز اور تأمل رخصت ہو گیا. کیا بات ہے, کوئی تقریب ہے. چچی نے کسی قدر سرسری انداز میں کہا بات کیا ہوتی, میر منشی صاحب کی بیوی مجھ سے ملنا چاہتی تھی, انہیں اور مجھے دونوں کو کھانے پر بلا لیا. شاید مزید اطمینان حاصل کرنے کے لیے چچا بولے تو گویا زنانہ ضیافت ہے. پھر غالباً خیال آیا کہ بیوی کا کہیں مدعو کیا جانا ایک طرح میاں ہی کی دل عزیزی اور قدر و وقت کا اعتراف ہے. چنانچہ اس جذبے کے ماتحت وہ منصرم صاحب کی بیوی کی تعریف میں ربط اللسان ہو گئے. بہت معقول بیوی ہیں, ایسی ملنسار بیویاں کہاں نظر آتی ہیں. ضرور جاؤ ضیافت میں, بلکہ کوئی موقع ہو تو انہیں بھی اپنے یہاں مدعو کرو. ساتھ ہی ایک مشورہ بھی فیصلے کی صورت میں پیش کیا, بچے تو جائیں گے ہی ساتھ. چچی نے کچھ بگڑ کر آہستہ سے کہا ہمسایوں کو بھی نہ لیتی جاؤں. چچا کو یہ جواب ناگوار نہ گزرا. ایک تو چچی بولی آہستہ سے تھی, دوسرے کچھ زیادہ عام فہم بات نہ تھی. بہرحال پیٹ سہلاتے رہے, مڑ گئے, پھر رک گئے. کہنے لگے ان کا ملازم جواب کا تقاضا کر رہا ہے. چچی نے جواب میں چھٹن کو مخاطب کیا کمبخت خدا کے لیے کہیں ختم بھی کر چک, چائے کھیل کیے جا رہا ہے. کس وقت سے پرسٹ پیالی لیے بیٹھی ہوں, نہ خود چائے پینی نصیب ہوئی ہے نہ نوکروں کو ملی ہے. ادھر چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے, ادھر باہر سے جواب کا تقاضا چلا آ رہا ہے. آپ جانیے ایسا موقع ہو اور چچا اپنی خدمات پیش نہ کریں. فوراً رک گئے, بولے ہم لکھ دیں جواب. چچی بولی نہ بس آپ معاف رکھیے, فارغ ہو کر میں آپ ہی لکھ لوں. چچا بولے کیا مانی, ہم خط لکھنا نہیں جانتے. چچی نے چپ ہی ہو رہنا مناسب سمجھا. چچا کی کچھ تسکین نہ ہوئی. اب کوئی فارغ خطی تو لکھنی نہیں, دعوت منظور کرنے کا خط لکھنا ہے تو اس کا لکھنا ہے ایسا کون سی جوئے شیر لانا ہے. اتنے میں چھٹن نے جو جلدی سے چائے کا گھونٹ بھرا اسے اچھو آ گیا. چائے کی کلی چچی کے کپڑوں پر پڑی, وہ انڈیل رہی تھی. پرس میں چائے, ان کا ہاتھ ہل گیا, ساری کی ساری چائے کپڑوں پر آن پڑی. چچی ہاں نامراد کہتی ہوئی تولیے سے کپڑے پوچھنے لگی. ادھر باہر سے آواز آئی کیوں صاحب ملے گا جواب. چچی نے گھبرا کر چچا سے کہا اچھا پھر اب تم ہی لکھ دو کہ آ جاؤں گی. اب کیا تھا, چچا کو منہ مانگی مراد مل گئی. خط و کتابت کے متعلق ضروری سامان فراہم کیے جانے کے احکامات صادر ہونے لگے. بندو میرا بھائی ذرا لانا تو خط لکھنے کا سامان چھپاک سے. کیا کیا لائے گا بھلا. ہاں قلم, دوات, کاغذ. شابش, مگر کون سے کاغذ. آسمانی رنگ کے, بڑھیا رولدار, ہاں وہ جن کی کاپی سی ہے. ہاں ذرا دکھانا تو اپنی چار. اور سنیو, چلا گیا. لفافہ بھی تو چاہیے ہوگا بھائی, کوئی اور ہے تو لفافہ لاؤ. تو جا کر لائیو منہ دے, پر نیلے ہی رنگ کا ہو لفافہ. ہاں صندوقچے میں رکھیں, لکڑی کے صندوقچے میں. الماری میں ہوگا صندوقچہ, ہری الماری میں. سن لیا نا ذرا پھرتی سے. یہ تو چچا کی عادت ہی نہ ٹھہری کہ ایک مرتبہ یاد کر کے کہہ دیں کہ کیا کیا چیز چاہیے. ادھر مودا گیا, ادھر جاذب یاد آ گیا. ارے ہاں بھائی جاذب بھی تو لانا ہے. بھائی جاذب کوئی نہیں سنتا. یہ امامی کہاں گیا. او امامی, ابے او امامی. دیکھیں اس بدماش کی حرکت, بس کام نکلنے کی دیر اور یہ غائب. کام کا نہ کاج کا, دشمن اناج کا. ذرا تم چلے جاتے میاں للو, وہ جو ہری کاپی ہے نسخوں کی, وہ جس میں ہم نسخے نہیں لکھا کرتے. اب عجب کوڑ مغز ہو بھائی, کیمیا کے نسخے
لا حول ولا میاں کاپی, ہری کاپی نسخوں والی, خیر اب تم نے دیکھی ہے نہیں, وہ ہمارے تکیے کے نیچے رکھی ہے, اس میں سے ایک جاذب ہے وہ نکال لا. اور دیکھنا ہمارا سنو, ارے بھائی للو کے بچے عجب حالت ہے لوگوں کی, بس ایسے گھبرا جاتے ہیں جیسے ریل تو پکڑنی. ولدو تم جا کر کہو جاذب نہ لائیں, کاپی لے آئے, آخر خط بھی تو کسی اور چیز پر لکھا جائے گا, ہاتھ پر رکھ کر تمہیں خط لکھنے سے رہا. اور سننا میری بات کو, کہیں ہمارا چشمہ بھی ہوگا وہ بھی ڈھونڈتے لانا. لیجیے صاحب 1-2 منٹ میں گھر کا گھر مصروف ہو گیا, خدا خدا کر کے تمام چیزیں جمع ہوئیں. چچا نے چشمہ لگایا, کرسی پر براجمان ہوئے, لڑکے چیزیں لیے ارد گرد کھڑے ہو گئے, کاغذ سنبھالا, کاپی نیچے رکھی, قلم ہاتھ میں لیا. اب دیکھتے ہیں تو اس کا